نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی بیوی کون سی ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک پونجی ہے اور اس کی بہترین دولت نیک بخت بیوی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیا میں تمہیں ایسے خزانے سے مطلع نہ کروں جو سب سے اچھا ہے؟ وہ نیک عورت ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہے اور ہر کام میں جو وہ کہے اس کی تابعداری کرتی ہے، جب وہ باہر جاتا ہے تو اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت مر جائے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے عورتوں کے لیے اور بیوی کے لیے کہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ عمل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی فرما برداری میں رہے، 5 وقت کی نماز پڑھے، روزے رکھے، اپنے اور شوہر کی عزت آبرو کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، بچوں کی اچھی تربیت کرے، تو اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے کہ جس سے چاہے وہ داخل ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اسلام میں عورت کی، اور وہ ایک تو ویسے بھی دنیا اور بھی اس میں بہت ساری خصوصیات اللہ نے رکھی ہیں۔ ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے، بیٹی ہے تو وہ رحمت ہے، بیٹی ہے تو وہ رحمت ہے، ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے۔ بہت زیادہ فضیلت ہے عورتوں کی اسلام میں۔ اسلام میں جتنے حقوق عورتوں کو اللہ نے دیے ہیں، جتنی عزت اللہ نے اسلام میں عورتوں کو دی ہے، کسی معاشرے میں ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ بلا وجہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے باہر کے ملکوں میں، جی یہ اسلام میں عورتوں کے اوپر بہت سختی ہے، یقین کریں کوئی سختی نہیں ہے۔ ہمیشہ اچھی چیز کو لوگ چھپا کے رکھتے ہیں،
خوبصورت چیز کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ اسی لیے پردے کا جو ہے وہ بھی پردہ مسلمان عورت کے لیے ہے کہ یہ چھپانے کی چیز ہے، نہ کہ دکھانے کی چیز ہے، اس کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور اتنی فضیلت دی ہے اللہ نے اسلام میں عورتوں کو کہ یہ جب وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور اس کے آبرو اور اس کے مال کی حفاظت کرے اور بچوں کی اچھی تربیت کرے، 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، تو قیامت کے دن 8 دروازے جنت اس کے لیے کھول دیے جائیں گے کہ جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرم و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے، تو پھر اسے حق ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اسی میں سے داخل ہو۔ یعنی اس کو عام جو ہے اجازت ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں چاہے جنت میں چاہے وہ داخل ہو۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اسلام میں عورت کی، اتنا بڑا اعلیٰ مقام دیا ہے ہمارے کریم رب نے عورت کو، تو اس کو اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے اور عورت کو اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ اس سے لڑائی نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے شوہر کی فرما برداری میں رہے، کیونکہ وہ سارا دن بیچارہ باہر جو ہے لوگوں کی باتیں سنتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، لوگوں کی گالیاں سن کے اپنی بیوی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رزق کما کے لے کے آتا ہے، اور گھر میں خاتون خانہ کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی جو ہے فرما برداری کرے، اس کی عزت کرے۔ گھر آتے ہی اس کے اوپر شروع نہ ہو جائے کہ تمہاری ماں نے مجھے یہ کہا، تمہاری بہن نے مجھے یہ کہا، تمہارے بھائی نے مجھے یہ کہا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو گھروں میں ہو جاتی ہیں، ان کو اگنور کرنا چاہیے، ہر بات پہ ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ مرد جو باہر سارا دن جو ہے وہ بیچارہ لوگوں کی باتیں سن کر آپ کے لیے کما کے لے کے آتا ہے، اس کا عزت احترام کیا کر۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں الحمدللہ دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو ہمارے بہن بھائی جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، امریکہ، کینیڈا اور یورپ وغیرہ میں، خلیجی ریاستوں میں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، یقین کریں بہترین مال وہ ہے جو آپ نے آگے بھیج دیا، جو آپ نے یہاں خرچ کر دیا دنیا میں وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہی باقی رہنے والا ہے، وہ اور آگے آپ کے لیے وہ جو ہے مغفرت کا سامان بنے گا۔ تو اپنی نیک کمائی سے، اپنے ہاتھوں سے جو ہے، اپنے ہاتھوں سے بعد میں کوئی نہیں کرتا، اپنی نیک کمائی سے، اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس عمل میں آپ حصہ لیں اور اپنے لیے آخرت میں آسانیاں پیدا کریں۔ یہ لوگوں کو کھانا کھلانا بہت اچھا عمل ہے۔ تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے میرا واٹس اپ نمبر پہ آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ کوئی چاول دینا چاہے، کوئی آئل دینا چاہے، کوئی چنے دینا چاہے، کوئی مسالہ جات، جو بھی آپ کو جیسے بھی آسانی لگے، کوئی پیسے دینا چاہے، جیسے بھی آپ کو آسانی لگے، ایسے آپ اپنا حصہ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین کریں بہترین اسلام جو ہے دوسروں کو کھانا کھلانا ہے،
اور بہت خوشی ہوتی ہے اس میں جب آپ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کو جائز نہیں کہ اس کا شوہر موجود ہو اور اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے اور اس کی مرضی اور اس کی بغیر مرضی دوسروں کو اس کے گھر میں بلائے۔ یعنی کسی عورت کو یہ اجازت نہیں کہ اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے اور جو لوگ اس کو ناپسند ہوں ان کو گھر میں بلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کے سامنے کسی عورت کی شکل و صورت کا ایسا نقشہ نہ کھینچے اور ایسی تعریف نہ کرے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی عورتوں کو چاہیے، یہ عورتوں کی عادتیں ہوتی ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی کی ایسی تعریف نہ کریں، کسی اپنی دوست کی یا کسی رشتہ دار کی کہ وہ ایسی خوبصورت ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسی باتیں جو ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے اور وہ انکار کر دے، پھر اس کا شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ تو میری سب جو محترم خواتین ہیں ان کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ جب ان کا شوہر رات کو ان کو اپنے لیے بلاتا ہے تو وہ انکار کر دیتی ہیں، سارا دن تو وہ خوش رہتی ہیں، جب مرد گھر میں آتا ہے تو ان کو طرح طرح کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی سر درد شروع ہو جاتی ہے، کبھی کوئی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے مختلف قسم کے جو ہے وہ بہانے نہ بنایا کریں۔ تو جب آپ کا شوہر آپ کو بلائے تو آپ اس کو خوش نہ کریں، آپ اس کے پاس نہ جائیں، تو ساری رات جو ہے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں جس نے اپنے خاوند کی خواہش پوری نہ کی۔ اس سے جس نے ایسے کیا وہ توبہ کریں اور آئندہ سے ایسے کرنے سے اجتناب کریں اور اپنے شوہر کی فرما بردار رہا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔